السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمہیں اپنے سپہ سالار کے پاس لے جاؤں گا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں تمہیں زبردستی نہیں لایا اور تم اپنی خوشی اور رضا سے اسلام قبول کر کے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ اسامہ نے جب لڑکی کی یہ باتیں سنی تو اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے قتل کروانے والا جرنیل اس وقت مسلمانوں کی قید میں یرغمال کے طور پر ایک برجی میں بیٹھا ہوا تھا اور اسامہ فاتح کی حیثیت سے سر اونچا کر کے اس جرنیل کے قلعے میں گھوم پھر رہا تھا اور اپنے سپہ سالار کے حکم منوا رہا تھا۔ اسامہ لڑکی کو سپہ سالار کے پاس لے گیا اور انہیں ساری بات سنائی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے لڑکی سے دو چار باتیں پوچھی اور اسے شفقت اور پیار سے مسلمان خواتین کے پاس بھیج دیا۔ اس کے زیورات اس کے پاس رہنے دیے۔ سپہ سالار کو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ رومی فوجی شہر کے ایک حصے میں شہریوں کا خون خرابہ کر گئے ہیں۔ اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ بتا دیتی۔ اس کے اپنے ماں باپ قتل ہو گئے تھے، اس لیے اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ گرد و پیش کا مطلب آس پاس۔ 2 دنوں میں فوج قلعہ خالی کر گئی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص اپنے سالاروں کے ساتھ پہلی بار نیچے اترے۔ ان کے ساتھ دونوں رومی جرنیل تھیوڈور اور جارج تھے۔ پہلے تھیوڈور کے محل جیسی رہائش گاہ میں گئے، تمام خزانہ نکلوایا اور دونوں جرنیلوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لے کر شہر سے نکل جائیں۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا شہر میں داخل ہوا۔ اس وقت عمرو بن عاص باہر کھڑے تھے جیسے اپنے لشکر کا استقبال کرنے آئے ہوں۔ ایک طرف سے 200-300 شہریوں کا ہجوم جلوس کی شکل میں سپہ سالار کی طرف آتا نظر آیا۔ اس ہجوم میں عورتیں بھی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ لوگ ماتم کرتے آ رہے ہوں۔ دور سے ہی نظر آتا تھا کہ کئی ایک کے کپڑوں پر خون کے بڑے بڑے داغ دھبے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ جا کر ان سے پوچھے کہ وہ کیوں ادھر آ رہے ہیں۔ سالار دوڑا گیا اور ان سے پوچھا۔ ان لوگوں نے سالار کو بتایا کہ رومی فوجی ان کا کس طرح خون خرابہ کر گئے ہیں اور اب یہ لوگ یہ شکایت لے کر مجاہدین کے سپہ سالار کے پاس آئے ہیں۔ سالار نے واپس آ کر عمرو بن عاص کو بتایا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ انہیں اپنے پاس بلاتے بلکہ خود ان تک جا پہنچے اور کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ ان پر کس نے یہ ظلم کیا ہے۔ ہم یہی بتانے آئے ہیں، ایک بزرگ سے آدمی نے آگے ہو کر کہا، لیکن یہ بتانے سے پہلے ہم یہ فریاد لے کر آئے ہیں کہ ایک وہ تھے جو ہمارے کئی آدمیوں اور عورتوں کو قتل کر گئے ہیں اور اب تم لوگ ہمارے گھروں کو لوٹنے آ گئے ہو۔ یہ تو بتا دو کہ ہمارا قصور کیا ہے جس کی ہمیں سزا ملی ہے اور باقی آپ سے ملے گی۔ کیا تم لوگوں نے ہماری طرف سے وہ اعلان نہیں سنے تھے؟ عمرو بن عاص نے کہا، ہم دیوار پر کھڑے یہ اعلان کرتے رہے کہ کوئی شہری بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ شہریوں کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت کریں گے اور امان میں رکھیں گے۔ ہم لوٹنے نہیں آئے، کچھ دینے آئے ہیں۔ جس وقت رومی تمہارے گھروں میں قتل و غارت کر رہے تھے اس وقت ہمیں اطلاع دینی تھی، پھر تم دیکھتے کہ ہم انہیں زندہ کس طرح جانے دیتے ہیں۔ اب بتاؤ تم پر کیا بیتی ہے؟ ان لوگوں نے اپنی اپنی بپتا سنانی شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ اس کی بیٹی کو بے آبرو کیا گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کے گھر کے 2 آدمی مارے گئے ہیں کیونکہ وہ گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت میں مقابلے پر آ گئے تھے۔ اس ہجوم میں جو بڑھتا جا رہا تھا کئی آدمی زخمی تھے اور کچھ ایسے زخمی جن کے زخم خاصے گہرے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ سب مصری ہیں اور قبطی عیسائی۔ ان لوگوں میں سے ہی کسی نے بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ قید خانے میں جو قبطی عیسائی قید تھے رومی ان کے ہاتھ کاٹ گئے ہیں۔
اس وقت عمرو بن عاص نے کچھ مجاہدین کو قید خانے کی طرف روانہ کیا۔ ان کے ساتھ ایک حاکم کو بھی بھیج دیا جسے قید خانے کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ شہر میں جتنے لوگ زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کا انتظام فوراً کیا جائے اور انہیں کھانا پینا اپنی طرف سے دیا جائے۔ یہ حکم دے کر سپہ سالار قید خانے کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جن کے ہاتھ کاٹے گئے تھے سپہ سالار کانپ اٹھے۔ ان کا خون بہتا رہا تھا، اس لیے کچھ تو مر ہی گئے تھے اور باقی بے ہوش پڑے ایک ایک کر کے مر رہے تھے۔ ایک دن پہلے ان کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، سپہ سالار کے حکم سے انہیں اٹھایا گیا جو ابھی زندہ تھے اور فوری مرہم پٹی کا انتظام کیا گیا۔ انہیں شہد ملا دودھ بھی پلایا گیا اور اس طرح ان میں سے چند ایک کو بچا لیا گیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے قید خانے سے واپس آتے اپنے سالاروں سے کہا کہ ان نہتے شہریوں پر رومی فوج کا یہ ظلم و ستم بڑا ہی افسوسناک ہے، لیکن ان کے اس صدمے میں ہم یہ رویہ اختیار کریں کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آئیں جیسا کہ اسلام کا حکم ہے۔ ان کے دلوں میں رومیوں کی نفرت پیدا ہوگی اور ان کے خلاف یہ غم و غصے سے بھرے ہوئے رہیں گے۔ اپنے ساتھ مبلغ بھی ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا، انہیں کہو کہ گھر گھر جائیں، ان لوگوں کی دلجوئی کریں اور انہیں جیسی بھی مدد چاہیے وہ دیں، اور پھر انہیں کہیں کہ اب اسلام کی برکت اور رحمت کو بھی دیکھیں۔ سپہ سالار وہاں سے پھر فرما روائے مصر کے محل میں چلے گئے۔ ان کے ساتھ 4-5 سالار تھے اور کچھ تعداد دوسرے مجاہدین کی بھی تھی۔ اب انہوں نے سارے محل میں گھوم پھر کر دیکھا، ایسی شاہانہ طرز بو و باش اور ایسی بیش قیمت اشیاء، فرنیچر اور فانوس وغیرہ دیکھ کر عرب کے یہ مجاہدین حیران ہوئے جا رہے تھے۔ غور سے دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ سالار زبیر بن العوام نے مجاہدین سے کہا، اگر یہ شاہانہ طرز رہائش ہمارے نصیب میں آئی ہوتی تو ہم خندق عبور کرنے کی سوچ بھی نہ سکتے۔ ان رومیوں کو اس شاہانہ زندگی نے شکست دلوائی ہے۔ دیکھ لو، اس قدر خزانہ اور ایسی شہنشاہیت یہیں رہ گئی ہے، اور وہ لوگ جو یہاں رہتے تھے مصرف صرف پھٹے ہوئے کپڑوں میں یہاں سے شکست خوردگی کے عالم میں نکلے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنا لیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں ہی جہنم کا عذاب دکھا دیتا ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، عمرو بن عاص نے کہا، انہوں نے جن بے گناہ قیدیوں کے ہاتھ کاٹے ہیں اور جن پر ظلم و ستم کر گئے ہیں، ان کی بددعائیں انہیں اب جہنم کا عذاب ہی دکھائے گی۔ فتح ایمان والوں کی ہوتی ہے اور ان کی بنی نوع انسان سے محبت کرتے ہیں۔ رومی فوج نے 16 اپریل 641 کے روز بابلیون کا شہر خالی کیا اور مسلمانوں نے اس پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا تھا۔ عمرو بن عاص نے وہیں بیٹھ کر امیر المومنین حضرت عمر کے نام پیغام لکھوایا، جس میں اتنی بڑی فتح کی خوشخبری لکھی اور تفصیل سے لکھوایا کہ اس فتح کا سہرا سالار زبیر بن العوام کے سر ہے، اور انہوں نے کس طرح خندق عبور کی اور پھر رومیوں سے کس طرح ہتھیار ڈلوا کر بغیر خون بہائے ان سے شہر خالی کروا لیا گیا۔ آخر میں انہوں نے لکھوایا کہ اب وہ مصر کے دارالحکومت سکندریہ کی طرف کوچ کی اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھوایا کہ یہ اجازت جلد ملنی چاہیے تاکہ رومی فوج کو سستانے اور دم لینے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ پیغام لکھوا کر انہوں نے قاصد سے کہا کہ وہ بہت ہی تھوڑے وقت میں مدینہ پہنچے اور یہ پیغام دے کر جواب لے آئے۔ بابلیون کی فتح کوئی عام سی فتح نہیں تھی۔ اس اتنے بڑے شہر اور اس اتنے مستحکم قلعے کو فتح کر لینے سے مصر میں مجاہدین کی فتوحات کا ایک مرحلہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے آدھا مصر فتح کر لیا تھا، جس کا بابلیون والا علاقہ ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان پورا کر دیا کہ ہم نے تمہیں دین کے دشمنوں کے ان زرخیز علاقوں اور خزانوں تک پہنچایا
جو کبھی تمہارے تصور میں بھی نہیں آئے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ بابلیون جیسی جگہ مسلمانوں کے تصور میں کم ہی کبھی آئی ہو۔ یہ اللہ کا ایک عظیم انعام تھا۔ مصر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ فرعونوں کا محبوب علاقہ تھا۔ قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو جاتے تو ابو الاحوال اور فرعونوں کے اہرام نظر آتے تھے، اور نیل کی اپنی ہی ایک دلکشی تھی۔ بابلیون کا شہر فرعونوں نے ہی بسایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہیں کہیں فرعون کا طلسم سامری اپنے عصا سے توڑا تھا۔ وہاں جگہ جگہ فرعونوں کے دور کے آثار نظر آتے تھے اور تمام تر علاقے میں بکھرے ہوئے تھے۔ بابلیون فتح کر لینے سے جزیرہ روضہ بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ عمرو بن عاص نے حکم دیا کہ بابلیون کے دریا والے دروازے سے جزیرے تک کشتیوں کا پل بنا دیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل شروع ہو گئی۔ شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم پہنچائی تھی۔ اس کے اثرات یہ تھے کہ جب کشتیوں کا پل تیار ہونے لگا تو شہر کے لوگ دوڑے گئے اور اس کام میں مجاہدین کا ہاتھ بٹانے لگے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے ساتھ لشکر کی نفری کم تھی۔ اس نفری میں سے شہر کے انتظامیہ کے کام بھی کروانے تھے اور نظم و نسق بھی بحال کرنا تھا۔ کشتیوں کا پل بھی بننا شروع ہو گیا تھا اور کئی اور کام تھے جو فوری طور پر کرنے والے تھے۔ مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جسے ان کاموں میں لگا دیا جائے۔